السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کے تعلق سے، جو ان کا نام ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ کیونکہ اصل میں ایسا ہوتا ہے اکثر ہم جب پڑھتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو نام آتا ہے اسماعیل تو کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اس پر کم ہی لوگ غور کرتے ہیں کہ اس نام کے کیا میننگ ہو سکتے ہیں یا اس کی وجہ کیا رہی ہوگی کہ یہ نام رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سے کر لیتے ہیں کہ سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اور چھوٹے جو تھے ان کا نام اسحاق تھا۔ تو جو بڑے بیٹے تھے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے جو نسل چلی اس کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی بعد میں۔ اور جو اسحاق تھے، حضرت اسحاق، ان کے بیٹے تھے یعقوب، حضرت یعقوب، پھر ان کا لقب تھا اسرائیل، تو ان سے جو نسل چلی آگے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی سبھی مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا اس میں پھر جو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ یہی بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کو پھر ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے، اور آگے کا واقعہ سبھی کو معلوم ہے۔ لیکن جو یہودی لوگ ہیں وہ یہ نہیں مانتے۔ یہودی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس بیٹے کے تعلق سے خواب دیکھا گیا اور جن کو پھر ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم لے گئے تھے، وہ اصل میں حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق تھے، کیونکہ وہ لوگ ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو اور یہ جو اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے جانا، یہ ایک بہت ہی فضیلت کی بات ہے، تو وہ اس کو اپنے جو آبا و اجداد میں سے ہیں وہ ان کو یہ اعزاز دینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے، جب پڑھیں گے یہ آیات، تو وہاں پہ نام نہیں ہے کہ اسماعیل کو لے کر گئے، بس یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی اختلافی ٹاپک ہے۔ شروع سے ہی اس میں اختلاف چلتا چلا آ رہا ہے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ مسلمان دلائل پیش کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل تھے، جو ذبیح اللہ جن کو کہا جائے، جن کا لقب ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حضرت اسحاق تھے۔ خیر، یہ ایک علمی گفتگو ہے، اس پر اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ذبیح کون، یعنی اس کتاب تو عربی میں تھی، عربی میں ہی اس کا نام تھا، لیکن ان کے شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تو اس کا نام رکھا ذبیح کون۔ ٹھیک ہے، تو وہ کتاب آپ PDF میں حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں سارے دلائل اس طرح کے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ان کے نام کی طرف۔ تو یہ جو ان کا نام ہے اسماعیل، یہ اصل میں عبرانی زبان کے دو لفظ شمع اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ شمع کے معنی عبرانی میں سننے کے ہوتے ہیں، اور یہی شمع جب عربی میں آیا تو یہ بنا سمع، سین کے ساتھ، سمع، سین الف عین، اور یہاں بھی اس کے معنی سننا ہی ہوتے ہیں۔ اور ایل جو ہے یہ عبرانی زبان میں خدا کو کہتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب بنا خدا کا سننا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ اولاد جو ہے کافی لیٹ ہوئی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کافی عمر کو پہنچ چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، تب ان کے ہاں پہلی اولاد پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ دعائیں کی ہوں گی اولاد کے لیے، تو ان دعاؤں کا نتیجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس اعتبار سے ان کا نام رکھا گیا اسماعیل کے خدا کے سننے سے، یعنی یہ پیدا ہوئی۔ تو یہ ان کے نام کا جو ہے معنی ہے۔ اچھا، یہ نام والا جو معنی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے نام کے متعلق، یہ اخذ کیا گیا ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی لغات القرآن ہے، جو قرآنک ڈکشنری ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اب وہ اپلیکیشن میں بھی آ چکی ہے، آپ اس کو وہاں سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے ہی میں نے لیا ہے۔ تو اگر آپ کو موقع لگے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے ان کی جو ایپ ہے، قرآن وتھ لغات کے نام سے غالباً، اور اس میں آپ کو یہ لغات القرآن مل جائے گی۔ قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے اسی طرح سے میننگ اس میں دیے گئے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔